السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ کل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین پر انگنت و بے شمار درود و سلام کے بعد، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا کی۔ اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو قبول فرماتے ہوئے ہم سب کی مغفرت، سعادت اور آخرت میں جنت کے حصول کا سبب بنائے، آمین یا رب العالمین۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آج یہ تیسرا درس ہے، دہکتی ہوئی جہنم سے بچنے یا بچانے والے اعمال۔ دنیا چھوڑ کر جانا ہے اور آخرت میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس دنیا میں جو بھی خیر یا شر کیا ہے اس کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ اس میں کسی طرح کا کوئی تردد اور شک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورا کا پورا یقین ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا رب خود ہی جس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہی فرما رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس آیت سے پیغام یہ ہمیں ملا کہ ہمیں یہ دنیا چھوڑ دینی ہے، اور جب موت آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ ہمارا پلان کیا ہے، ہم کسے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کون سے کام ادھورے ہیں، کون سے مکمل ہیں، کون سے نامکمل ہیں۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، موت آئی تو ایک لمحے کے لیے بھی اب اجازت اور گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ سکیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، موت آئے اور کام تمام ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اصل زندگی کا سلسلہ تو موت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، تمہارے کیے کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اب خیر ہے تو خیر اور شر ہے تو شر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ بدلہ، حساب اور کتاب یہ تو ہونا ہی ہے، لیکن سب سے اہم بات جو اللہ نے ذکر کی وہ یہ کی کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی زندگی میں ہم نے کیا کیا، اللہ کو راضی کیا، ناراض کیا، دین کے مطابق زندگی گزاری یا آزاد ہو کر کے زندگی گزاری، جو کچھ بھی ہوا، آخرت میں آنے کے بعد اسی حساب سے ہمیں ایک ٹھکانہ ملنے والا ہے۔ وہ ٹھکانہ یا تو جنت کی شکل میں ہے، جو جنہیں نامہ اعمال ان کا ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یا جہنم کی شکل میں ہے، جن کے نامہ اعمال ان کو ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، بلکہ پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اس دن کے حساب و کتاب میں جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ تو حقیقی کامیابی کیا ہوئی؟ جہنم سے آزادی اور جنت کا حصول۔ اور ہم سب کی تمنا، ہم سب کی کوشش، ہم سب کی محنت یہی ہے کہ ہم اس لائق ہو جائیں کہ اللہ تعالی ہم کو جہنم سے آزاد کر دے اور جنت میں داخل کر دے۔ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے، سچائی کی پابندی کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے، کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے، تنہائی میں اللہ کے سامنے روتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العالمین اس جسم کو جہنم پر حرام کر دے اور جنت کے لائق بنا دے۔ تو سب سے بڑا کامیاب انسان کون ہے؟ جو جہنم سے آزاد کر دیا جائے، دہکتی ہوئی جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کا اہل بنا دیا جائے، وہ سب سے کامیاب انسان ہے۔ تو درس کا سلسلہ چل رہا تھا کہ دہکتی ہوئی جہنم سے بچانے والے اعمال، جس میں توحید اور ایمان اور اس سے متعلق مسائل آ چکے ہیں۔ آج تیسرے عمل کا ذکر ہے، اور وہ بہت ہی اہم عمل ہے، اور وہ ہے ارکان اسلام کی پابندی۔ اسلام کے ارکان کے اگر ہم پابند نہیں بنتے ہیں
تو پھر ہمیں یہ بھول جانا چاہیے کہ ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں اور جنت میں داخل کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فاصبحت قریبا منہ ونحن نسیر، کہ ایک بار ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سفر میں، اور سفر میں ہم لوگ سفر کر رہے تھے، اونٹ پر چل رہے تھے، سب چلتے چلتے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا، چل رہے ہیں اور قربت ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب دیکھیے، جسے جنت کی فکر ہوتی ہے، جسے جہنم سے بچنے کی فکر ہوتی ہے، اس کے ذہن و دماغ میں باتیں چلتی رہتی ہیں کہ اللہ کے نبی سے کون سی بات حاصل کر لیں جس کے ذریعے جہنم سے بچا جا سکے، جنت میں داخل ہوا جا سکے۔ تو کہتے ہیں فقلت، تو میں نے ایک سوال میرے ذہن میں آیا اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول الا تخبرونی بعمل یدخلنی الجنہ، کیا کوئی ایسا عمل نہیں بتائیں گے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، ویباعدنی من النار، اور جہنم سے دور کر دے، جنت میں داخلے کا سبب بن جائے اور جہنم سے آزادی کا سبب بن جائے؟ کوئی ایسا عمل نہیں بتائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد سألت عن عظیم، بہت بڑا سوال کیا ہے تم نے، بہت بڑی چیز کے بارے میں سوال کیا، بڑا اہم سوال تمہارا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، لیکن عمل وہ آسان ہے جس کے اوپر اللہ آسان کر دے۔ فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک نہ بناؤ، وتقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو۔ یہ نہیں کہا کہ وتؤدی الصلاۃ، نماز ادا کرو، بلکہ کیا کہا وتقیم الصلاۃ۔ کسی چیز کو قائم کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ضرورت ہوتی ہے، تب جا کر کے وہ چیز قائم ہوتی ہے۔ اسی لیے عمارت کے ستونوں کو قوائم کہا جاتا ہے، ستون، قوائم، کرسی کے چاروں پیر کو قوائم کہا جاتا ہے، قوائم الکرسی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو گے۔ اب نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے جتنے شروط، جتنے ارکان، جتنے واجبات، جتنے سنن ہیں، انہیں تمہیں پورا کرنا ہوگا، کیونکہ نماز صرف اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، کھڑے ہو گئے، جھک گئے، سجدے میں چلے گئے، نماز ہو گئی، نہیں۔ نماز ایک عبادت ہے، اس کے ارکان ہیں، اس کے قوائم ہیں، اس کے ستون ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ نماز کا رکن اگر فوت ہو گیا تو نماز باطل، نماز کا واجب اگر ہم نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو نماز باطل، اگر بھول کے چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جائے گا۔ تو وتقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز قائم کرو گے، اور نماز قائم کرنے کے لیے ہمیں علم ہونا ضروری ہے کہ نماز کی شرطیں کیا ہیں، نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کے اندر کون سے اعمال اس کے اجر کو کم کر دیتے ہیں، نماز کے اندر کون سے اعمال اس کے ثواب کو کم کر دیتے ہیں یا بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں جاننا ضروری ہوں گی، ان کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو اقامت الصلاۃ جو ہے، سب سے پہلی چیز اقامت الصلاۃ کے لیے ہمیں نماز کا علم ہونا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں نماز عادت کے طور پہ پڑھی جاتی ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوا، اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، وہ بھی قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے۔ اس لیے آج اگر آپ دیکھیں گے تو ایک لمبی تعداد، اگر آپ ابتدا سے اس سے شروع کریں کہ بھیا وضو آپ ذرا کر کے بتائیے، تو وضو صحیح نہیں کر پائے گا، وضو کا طریقہ ہی صحیح نہیں معلوم۔ اس کے بعد آگے پوچھیں کہ نماز کی شرط کیا ہے، تو اسے پتہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ نماز کی شرط یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت نہیں ہوا ہے تو آپ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز کے شروط میں سے نماز کی شرط ہے طہارت، پاک ہو، آپ کا جسم پاک ہو، آپ کا کپڑا پاک ہو، جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو۔ اب اگر ہم ناپاک کپڑوں میں یا جنوبی ہیں، نہانے کی ضرورت ہے، یا نجس جگہ میں نماز پڑھیں تو نماز نہیں ہوگی، یا مثال کے طور پہ اس مسجد میں جس میں قبر ہے نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ شرائط ہیں، شروط ہیں۔ تو نماز قائم ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم نماز کا علم نہ حاصل کریں۔ شرط کیا ہے، رکن کیا ہے، واجب کیا ہے، سنتیں کیا ہیں، وقت کیا ہے، کون سا وقت افضل ہے، کون سا وقت غیر افضل ہے، کون سا وقت مکروہ ہے، کون سا وقت جائز ہے، کون سا وقت ناجائز ہے۔
یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہوں گی. مثال کے طور پہ سورج نکل رہا ہو، بالکل ابھی نکلا نہ ہو، نکل رہا ہو، اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، منع ہے آپ کو. یا ڈوب رہا ہو، بالکل آدھا ڈوبا ہو آدھا باقی، اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. تو ان تمام چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے، تب جا کر کے ہم نماز کو قائم کر سکتے ہیں. پڑھ تو سکتے ہیں شکلی طور پہ، لیکن نماز قائم اسی وقت ہوگی جب نماز کے طریقے، نماز کے شروط اور اس کے ارکان کا ہمیں علم ہو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے نماز قائم کرنا ضروری ہے. اب ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھ رہا، یا اپنی مرضی سے کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، یا ڈیوٹی میں لوگ پڑھ رہے ہیں تو دیکھا دیکھی پڑھ لیا. بہت سارے لوگ دیکھا دیکھی پڑھتے ہیں نا، ڈیوٹی پہ ہیں تو کیا کریں، اب الگ اچھا نہیں لگتا ہے چلو جھک لیتے ہیں. یا بہت سارے لوگ جرات مند ہوتے ہیں، پاک بھی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ناپاک ہوں، پاک ہونے کے باوجود ناپاک کہتے ہیں تاکہ پڑھنا نہ پڑے. تو نماز کے قیام کے بغیر جنت میں جانا اور جہنم سے آزادی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، یہ یقین ہونا چاہیے. وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، جنت پانے کے لیے اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے. جن کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، مال نصاب کو پہنچا ہوا ہے، شروط زکوٰۃ کے فرض ہونے کے اس پہ پائے جاتے ہیں، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اپنے مالوں کو خزانہ بنا بنا کر کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم، تو قیامت کے دن ان کے یہ مال کو گرم کر کے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، سزا دی جائے گی اگر زکوٰۃ نہیں دی ہے تو. وتصوم شہر رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھنا ہوگا جنت پانے کے لیے، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے. بہت سارے لوگ ہٹھے کٹھے ہیں، تندرست ہیں، شیطان کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں. کتنوں سے، بہت سارے لوگوں سے کہتے ہوئے سنا کہ صاحب فلاں شخص کہہ رہا ہے کہ روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، العیاذ باللہ. تو یہ اللہ کے دین کا مذاق ہے. اللہ نے جو صحت دی ہے، جو تندرستی دی ہے، اس رب کا مذاق ہے کہ یہ کہا جائے کہ صاحب، یا یہ کہا جائے کہ تو مسکینوں کا کام ہے جن کے پاس کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، روزہ رکھ لیا انہوں نے تاکہ ان کو سحری مل جائے، کھانا مل جائے، طرح طرح کی باتیں. تو یہ شیطانی مکر ہے، شیطانی ہیلا ہے، شیطانی سازش ہے جس کے ذریعے انسان. اب روزہ رکھنے کے لیے بھی ہمیں جاننا ضروری ہے، علم ہونا چاہیے. بھئی روزے میں بہت ساری چیزیں باطل ہو جاتا ہے روزہ بہت ساری چیزوں کے ذریعے. معلوم ہے آپ، کوئی مثال دے گا کہ ایک آدمی روزہ ہے اور اس کا روزہ باطل ہو گیا کسی عمل کی وجہ سے. آپ روزے سے ہیں، کوئی عمل بتائیے جس سے آپ کا روزہ باطل ہو جائے. نہیں معلوم. جی دیکھا نا، علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ایسی بات انہوں نے رکھی جس کا تعلق نہیں ہے اس سے. آسان سی چیز، کھانا پینا، کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اور میں کہتا ہوں ہوتا بھی ہے، نہیں بھی ہوتا ہے. اب اس کو حل کیجئے. ہاں، اگر جان بوجھ کے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کھانے کی چیز رکھی ہے اور ہم جانتے ہیں اس کے کھانے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، پھر بھی کھا لیا تو روزہ فاسد. لیکن ہم روزے سے ہیں اور ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم روزے سے ہیں، کھا لیے، کھانے کے بعد بیٹھے ہوئے اچانک یاد آیا تو کہہ رہے ہم تو روزے سے تھے. تو روزے پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کھلایا ہے تمہیں، اللہ نے بلا کے کھلا دیا. لیکن جان بوجھ کر کے کھانا جو ہے، اور جان بوجھ کر کے قے کرنا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، روزہ ہے، آدمی کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی قے ہو گئی تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بھی علم ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو قے ہو جاتی ہے، پھر سمجھا میرا روزہ تو گیا، آپ کھانا پینا شروع کیا. روزہ صحیح ہے لیکن آپ خود سبب پیدا کریں. ٹھیک ٹھاک ہیں، انگلی یا کوئی چیز حلق میں ڈال رہے ہیں، یا کوئی چیز اتفاق سے سونکھ لیا جس کی وجہ سے کیفیت پیدا ہوئی، قے ہو گئی، یعنی قے ہونے کا سبب آپ نے بنایا تو روزہ باطل ہو جائے گا. اور آپ کو کھانے پینے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، آپ کنٹینیو کریں گے اور اس کی جگہ پہ دوسرا روزہ قضا کے طور پہ رکھیں گے. تو کہنے کا مطلب علم ہونا روزے کے لیے بھی ضروری ہے. کب سے کب تک، کب سے کب تک وقت، اس کی ٹائمنگ کیا ہے.
اور عجیب بات ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب رمضان شروع ہو گیا تو اب جب تک عید نہیں پڑھ لیں گے اپنی بیوی سے نہیں مل سکتے. بہت سارے لوگوں نے ایسا بھی سوال کیا، خلاص اب وہ اگر تراویح کے بعد بھی انہوں نے اپنی بیوی سے جماع کیا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کفارہ لاگو ہو گیا، حالانکہ کوئی بات نہیں ہے. روزے کی حالت میں بیوی سے جماع منع ہے، لیکن جب آپ نے روزہ افطار کر لیا مغرب سے لے کر کے اور اگلا روزہ شروع ہونے کے درمیان، وہ آپ کی بیوی ہے، اور جیسے رمضان کے علاوہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے اسی طرح سے رہیں گے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، وہ بالکل حلال اور جائز ہے. تو وتصوم رمضان، رمضان کا روزہ بھی تمہیں رکھنا ہوگا جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے. وتحج البیت، اور حج بیت اللہ بھی کرنا ہوگا. اب حج بیت اللہ کے لیے بھی ہمیں علم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اس میں بہت سارے محظورات ہیں جن سے احرام کی حالت میں ہم کو بچنا ہے، بہت سارے مبطلات حج ہیں جن کی وجہ سے ہمارا حج باطل ہو جائے گا، بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو واجب ہیں جن کے فوت ہونے سے ہمیں دم دینا ہوگا. ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے. ہمارے بہت سارے احباب چلے جاتے ہیں اور اپنے حساب سے حج کر کے آ جاتے ہیں، اس کے بعد اس میں بہت ساری ایسی چیزیں فوت ہو جاتی ہیں جو واجبات کے طور پہ ہوتے ہیں، جن پر دم واجب ہوتا ہے، بعد میں سوال کرتے ہیں. اگر وہی سوال پہلے کر لیں تو بچ جائیں، لیکن بعد میں سوال کرتے ہیں. تو حج کرنے کے لیے بھی حج کے مسائل کا علم ہونا قرآن اور سنت کے مطابق ضروری ہے، تبھی ہم صحیح حج کر سکتے ہیں. ورنہ حج تو کرنے والے بہت ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں تو کسی کو نماز کا چھٹا حصہ، کسی کو پانچواں، کسی کو چوتھا، کسی کو کچھ نہیں ملتا. کیوں؟ اس لیے کہ شکلی طور پہ تو سب نے سجدہ رکوع کیا ہے، قیام کیا ہے، لیکن وہی نماز کے ارکان، نماز کے واجبات، نماز کے شروط، ان کی ادائیگی میں خلل ہوا ہے، اس لیے نماز کے اجر میں فرق پڑا ہے، اور بلکہ یہاں تک ہوا ہے کہ بعض لوگوں کی نماز ہی قابل قبول نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، خیر کے دروازوں کی تمہاری رہنمائی نہ کروں کہ خیر، اچھے کام کے دروازے. فرمایا الصوم جنہ، صوم جو ہے ڈھال ہے. ڈھال سمجھتے ہیں؟ ڈھال کا کیا مطلب؟ بچنے کے لیے جو چیز ہوتی ہے ڈھال کہتے ہیں. جنہ اس چیز کو کہتے ہیں، یوں تو عام طور پہ بچانے کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں ڈھال کہتے ہیں. پہلے تلوار سے جنگ ہوا کرتی تھی، اور ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوا کرتی تھی. ایک ہاتھ سے بندہ وار کرتا تھا دشمن سے، اور دوسرے ہاتھ سے اس ڈھال سے دشمن کا وار روکتا تھا، تو اپنے آپ کو بچا رہا تھا. تو اسی طرح سے یہ روزہ جو ہے جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے. وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ، اور صدقہ جو ہے گناہوں کی آگ کو بجھا دیتی ہے. وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور بندے کی رات کی تاریکی میں نماز. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ ان کے پہلو خواب گاہوں سے دور رہتے ہیں، راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ڈر سے، اللہ کی پکڑ کے ڈر سے، وطمعا، اللہ رب العالمین کی رحمتوں اور اللہ کے وعدوں کی لالچ میں، ومما رزقناهم ينفقون، اور ہم نے جو انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو خرچ کہاں کرتے ہیں؟ اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں. ورنہ خرچ کرنے والے تو پتہ نہیں کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں. تو خرچ اللہ کی خوشنودی کے کام میں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. آج بھی دنیا میں کسی کو جب بہت خوشی دینی ہوتی ہے تو کہتے ہیں آئیے آپ کے تکریم کے لیے، آپ کے سرپرائز کے لیے ایک میں نے بہت ہی بڑی چیز چھپا کے رکھی ہوئی ہے. تو آدمی کا شوق بڑھتا ہے، آدمی کی لگن بڑھتی ہے. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے پتہ نہیں ہے تمہیں کیا چھپا کے ہم نے رکھا ہوا ہے. تو بندے کا شوق بڑھتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور پھر پیچھے سوچتا ہے کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہی اعمال ہمیں کرنے ہوں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اس کے بعد فرمایا الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، کہا کیا میں تمہیں اصل چیز اور اسلام کی سب سے بلند کرنے والی چیز کا تمہیں علم نہ دے دوں، پتہ نہ دے دوں؟ فرمایا رأس الامر الاسلام، اصل چیز تمہارا اسلام ہے، اصل سرمایہ تمہارا کیا ہے؟
اسلام ہے، وعمودہ الصلاۃ، اور اس اسلام کی مضبوط جو ہے اس کا پلر یا اس کا مضبوط قائمہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ وذروۃ سنامہ الجہاد، اور اس دین کو بلندیوں تک پہنچانے والا عمل اس وقت جب اس دین کو بلندی سے روکا جائے تو جہاد ہے۔ ثم قال الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا نہ بتاؤں کہ ان تمام چیزوں کی اصل اور بنیاد کیا ہے؟ تمام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام میں کس چیز کا اصل رول ہے؟ اصل رول کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قلت بلا یا نبی اللہ، اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اپنے ہاتھ سے، اس کے بعد کیا فرمایا؟ اکفف علیک ھذا، اس کے اوپر پابندی لگاؤ، اس کے اوپر پابندی لگاؤ۔ فقلت یا رسول اللہ او انا لمأخوذون بما نتکلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری پکڑ ہوگی جو ہم باتیں کیا کرتے ہیں، جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس کی بنیاد پر؟ قال ثقلتک امک یا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم، کہ اللہ تم کو تمہاری ماں کھوئے، تمام کی تمام مصیبتوں کی جڑ تو یہی زبان ہے، اور لوگوں کو جہنم کے بل گھسیٹ کر کے جہنم رسید کیے جانے کا سبب یہ زبان کی کھیتی ہے، جو زبان نے کمایا ہے، کھیتی کی ہے، وہی ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اعمال بتائیں جنہیں کر کے میں جنت سے قریب اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو۔ فلما ادبر، تو جب وہ شخص جانے لگے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمسک بما امر به دخل الجنہ، یہ جن باتوں کا اسے حکم دیا گیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صلہ رحمی، اگر اس نے اس پر عمل کیا تو جنت میں ضرور جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ دوسرا عمل تھا۔ کیا دوسرا عمل تھا؟ ارکان اسلام کی پابندی، یہ انسان کو جنت میں داخل کرتا ہے اور جہنم سے دور کرتا ہے۔ چوتھا عمل ہے، دنیا کا نظام جو چلتا ہے اس میں ایک حاکم ہوتا ہے، اس کا وزیر ہوتا ہے، پی اے ہوتا ہے، سیکریٹری ہوتا ہے، پھر اور پیمانے پر مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، فوج ہوتا ہے، لشکر ہوتا ہے، پولیس اور ساری چیزیں۔ اور چھوٹے دائرے پر آئیے تو ایک فیملی ہوتی ہے، اس فیملی کا ایک گارجین ہوتا ہے جو اس کی ذمہ دار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاکم جو ہے اس کی امانت داری اور جس چیز کی اس کو ذمہ داری سونپی گئی ہے، اگر وہ اس کی پابندی کرتا ہے تو اس کا یہ کردار اس کو جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے دور رہنے کا سبب بنے گا۔ معقل بن یسار رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما راعٍ استرعی رعیتا او استرعى رعیتا فغشها فهو في النار، کہتے ہیں کوئی بھی حاکم جسے اللہ رب العالمین نے اس کے ہاتھ میں حکومت اور رعایا کی خدمت کی باغ ڈور دی ہے، اگر اس نے اس کے ساتھ امانت داری نہ کرتے ہوئے خیانت کیا تو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح سے وہی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا لیس من والا امتا قلت او کثرت لا يعدل فيها الا كبه اللہ تبارک وتعالی علی وجهه في النار، کہ جو شخص بھی کسی قوم کا ذمہ دار بنا، اس کی خدمات کا ذمہ دار بنا، منسٹر، پرائم منسٹر، حاکم، وزیر، کسی بھی پوسٹ جو بھی لے لیں، یا کمپنیاں ہوتی ہیں ان میں سپروائزر ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، جو امانت دی جاتی ہے ان کو، جو ذمہ داری دی جاتی ہے ان کو، کہتے ہیں چاہے کم ہوں یا زیادہ ہوں، اگر ان کے درمیان وہ عدل سے کام نہیں لیتا ہے، انصاف سے کام نہیں لیتا ہے، تو قیامت کے دن منہ کے بل اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو انصاف اور امانت داری یہ بہت ضروری ہے، اور جو لوگ بھی جس کے بھی ماتحت ہوں اسے چاہیے ان کے ساتھ عدل اور انصاف اور امانت داری
اور ظلم سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے ان کے ساتھ معاملہ کریں تو یہ عمل اس کا جنت میں داخلے کا سبب اور جہنم سے آزادی کا سبب بنے گا۔ اسی طرح سے حضرت قبیصہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں صلی هذا الحي من محارب الصبح فلما صلوا قال شاب منهم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اس محلے کے یعنی قبیلے کے لوگوں نے صبح کی نماز پڑھی تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہی میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مشرق و مغرب تمہارے تابع ہو جائے گا، تمہاری حکومت ہوگی، تمہیں اللہ رب العالمین قوت اور دبدبہ دے گا، وَإِنَّ عُمَّهَا لَهَا فِي النَّارِ، لیکن وہ حکومت، اس حکومت میں جو ذمہ داری دی جائے گی، جو بعض علاقوں کے والی اور حاکم ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے، إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ، سوائے اس شخص کے جو اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھتے ہوئے ایمانداری، امانت داری، عدل اور انصاف سے کام کرتا تھا، تقوی کی بنیاد پہ وہ ان کے ساتھ معاملہ کرتا تھا، وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح سے بنت معقل ابن یسار فرماتی ہیں کہ میرے والد صاحب جب مرض الموت کا شکار ہوئے تو کہتے ہیں ان کے پاس زیاد عیادت کے لیے آئے، فقال اذنوا له وحدہ فاذنوا له، تو اب انہوں نے کہا کہ کیا ان کو تنہا اجازت دی جائے عیادت کی، فاذنوا له، تو انہیں اجازت دے دی گئی۔ فلما دخل علیہ قال انه كان ينفعنا حدیث، تو جب زیاد ان کے پاس گئے معقل ابن یسار کے پاس تو انہوں نے کہا کہ آپ کی گفتگو ہمیشہ ہمارے لیے مفید ہوا کرتی تھی، تو ایسی کوئی بات بتائیے جو اللہ کے نبی سے آپ نے سنی ہو۔ تو انہوں نے کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ما من وال يعمل على امه من امتی قلت او کثرت فلم يعدل فيهم الا كبه الله على وجهه من النار، کہتے ہیں یہ بات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنی ہے کہ جو بھی میری امت کے کسی حصے کا، چاہے وہ زیادہ ہوں یا کم ہوں، اگر وہ قیادت کرتا ہے، ان پر حکومت کرتا ہے، ان کے خدمات کا ذمہ دار ہے اور ان کے درمیان وہ عدل اور انصاف نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم رسید کر دے گا۔ فساءہ ذلک، تو جب انہوں نے یہ سنا تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی۔ فقال الشیء سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سمعتہ من اصحابی، تو کہتے ہیں یہ بات آپ نے اللہ کے رسول سے سنی ہے یا صحابہ رسول سے سنی ہے؟ فقال بل سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں بلکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا۔ یعنی ان کو یہ بات بڑی لگی کہ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے انصاف کا، امانت داری کا، تو وہ بہت خوف زدہ ہوئے، تو انہوں نے تاکید کی کہ کہیں صحابہ رسول نے کوئی ایسی بات نہ کہہ دی ہو، تو کہا نہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے معقل ابن یساری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ وہ مسلمانوں کے امور کی ذمہ داری اور ان کے حکم کی ذمہ داری اٹھائے گا اور وہ ان کے ساتھ خائن ہوگا، یعنی ان کی ذمہ داری کو نبھا نہیں رہا ہوگا، ان کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہوگا، تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت حرام کر دے گا۔ تو معاملہ بڑا خطرناک ہے اور خاص طور سے حقوق العباد کے تعلق سے بڑی زیادتی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر شخص کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے ماتحت کون لوگ ہیں، کم لوگ ہیں، زیادہ لوگ ہیں، قریبی لوگ ہیں، دور کے لوگ ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، کوئی بھی ہے، اگر اس کے ماتحت لوگ کام کر رہے ہیں بڑے پیمانے پر، چھوٹے پیمانے پر، کسی بھی پیمانے پر، اسے ایک ذمہ داری دی گئی ہے اور اس ذمہ داری کے تحت لوگ کام کر رہے ہیں، اس لیے اسے اپنی امانت داری کا تقاضا پورا کرتے ہوئے، ان کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے اسے چاہیے کہ کسی بھی طرح کی خیانت نہ ہو، پوری امانت داری، پوری شفافیت کے ساتھ جو ہے اسے عمل کرنا چاہیے۔ اگر ایسا وہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس عمل کی برکت سے اسے جہنم سے آزاد کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ارکان اسلام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین اگر ہمیں کوئی ذمہ داری دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذمہ داری میں امانت داری، عدل، انصاف کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔